السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، یہ بیان چل رہا ہے مشورے کے اصول اور آداب کے اوپر کہ مشورے کے اصول اور آداب کیا ہے۔ بیان فرما رہے ہیں حضرت جی مولانا صاحب۔ تو آئیے ساتھیوں، ہم اور آپ مل کر سنتے ہیں حضرت جی مشورے کے اصول اور آداب میں کیا باتیں بیان فرما رہے ہیں۔ اپنے ساتھیوں کو معتمد بناؤ۔ جی ہاں، ساتھیوں کو معتمد بناؤ، ان کی رائے کا اکرام کرو، ان کی رائے کا اکرام کرو، اس سے ساتھی آگے بڑھتے ہیں۔ ساتھیوں کی رائے کا اکرام کرو، مشورے میں ساتھیوں کی رائے کا اکرام کرو، کہ تم ساتھی کی رائے کا اکرام کرو گے تو ساتھی میں صلاحیت پیدا ہوگی، اور کسی کی رائے کی توہین کرو گے تو اس میں صلاحیت کا پیدا ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں، اس کی مثال دیتا ہوں۔ باپ اپنے بیٹوں سے، چھوٹے بچوں سے رائے لیتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے انہیں کوئی تجربہ نہیں ہے۔ ہاں بیٹے، کیا رائے ہے تمہاری، کیا خیال ہے اگر ہم ایک دکان اور کھول لیں، اگر کارخانے میں ایک مشین اور بڑھا دیں؟ جی ہاں، تربیت تاجر کی کرتا ہے، کارخانے والا اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، یوں کہ یہ میرے فکر میں شریک ہوں تاکہ ان میں صلاحیت پیدا ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ اسے کوئی تجربہ نہیں ہے اور مجھے اس کی رائے پر عمل بھی نہیں کرنا ہے۔ جی ہاں، یہ معلوم ہے اس کو، یہ کیا رائے دے گا، اس کی رائے نہیں ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے، لیکن اپنے فکر میں شامل کرنے کے لیے، ہاں بیٹے تمہاری کیا رائے ہے؟ اس لیے کہتے ہیں ساتھیوں سے رائے لو، اور ان کی رائے کا احترام کرو، ساتھیوں سے رائے لو۔ حکم ہے نبی کو، نبی جی آپ ان سے مشورہ کیجئے، شاورہم، آپ ان سے مشورہ کیجئے، ان سے رائے لیجئے۔ تو صاحب آپ کو رائے دیتے تھے، صاحب آپ کو کھل کر رائے دیتے تھے۔ جی ہاں، کیونکہ آپ صحابہ سے رائے لیتے تھے۔ ایسے رہو ساتھیوں کے ساتھ کہ وہ تمہیں رائے دینے میں کھل کر رائے دیں، ہاں، اور جو فیصلہ ہو جائے اس پر جم جاؤ، اس لیے کہ فیصلے کے بعد اپنی رائے پر اڑنا یہ نفاق کا مزاج ہے، ایمان کا مزاج نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔ اپنی رائے پر اڑ جانا یہ نفاق کا مزاج ہے، ایمان کا مزاج نہیں ہے۔ کیونکہ مومن تو اس کو فرمایا قرآن میں کہ جو آپ کے فیصلے کے بعد دل میں کوئی اپنی رائے باقی نہ رکھے، وہ مومن ہے۔ یہ تو قرآن نے قسم کھا کے کہا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ قرآن نے تو اس طرح کہا ہے کہ تیرے رب کی قسم، وہ لوگ ایمان والے کبھی نہیں ہو سکتے کہ جب وہ کوئی مسئلہ آپ کے پاس لے کر آئیں اور آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں اور آپ کے فیصلے کے بعد وہ اپنے دین پہ رائے کو باقی رکھیں، کہ یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ جی ہاں، ایمان کا تقاضا تو یہ ہے سمعنا واطعنا، کہ اللہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ رائے پر اصرار کہ نہیں، ہماری رائے تو وہی ہے جو پہلے تھی، کہ اس رائے پر اڑنے سے امت میں افتراق پیدا ہوتا ہے، سنو، آپ نے مشورہ کیا کہ احد کے موقع پر، احد کے قصے میں بڑے اصول ہیں کہ کب خیر آئے گی، کب شر آئے گا، کب فتح آئے گی، کب ہزیمت آئے گی، کب نصرت آئے گی اور کب اللہ تعالیٰ غیروں کے حوالے کر دیں گے، سارے اصول بتائے ہیں۔ مشورہ ہوا کہ احد کے موقع پر دشمن سے مقابلہ کہاں سے کرنا ہے، مدینے میں رہ کر یا باہر نکل کر، اس کا مشورہ ہوا۔ مشورے میں مختلف رائے ہو گئی، اور رائے تو ہوں گی مختلف، رائے کا اختلاف رحمت ہے، اور رائے پر اصرار کہ یہ مصیبت ہے۔ رائے کے اختلاف تو رحمت ہے، رائے مختلف ہو گئی۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر لڑا جائے، بعض کی رائے یہ تھی کہ باہر نکل کر لڑا جائے۔ اس میں یہ بات یاد رکھنا کہ رائے میں اکثریت اقلیت کوئی چیز نہیں ہے۔ جی ہاں، کہ بھائی 10 آدمی ہیں، 8 کی رائے یوں ہے، 2 کی رائے یوں ہے،
تو ذمہ دار کو اختیار ہے، ذمہ دار کو اختیار ہے کہ وہ 2 کی رائے پر عمل کرے، فیصلہ کرے، یا 8 کی رائے پر فیصلہ کرے۔ یہ اقلیت اکثریت کوئی چیز نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ وہ اکثر تو یہ کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیں سیرت میں کہ صحابہ کی اکثریت کیا، کل کے کل صحابہ ایک طرف، معین خلفاء ثلاثہ کے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی ایک طرف، اور سارے صحابہ ان کے ساتھ کہ اسامہ کی جماعت کو روانہ نہیں کرنا ہے، یہ موقع باہر نکلنے کا نہیں ہے، مدینے کی حفاظت کی ضرورت ہے اس وقت۔ اللہ ابوبکر تنہا اس میں، سب ایک طرف یا اکیلے تنہا۔ سنو، یہ نہیں کہ ذمہ دار وہ کرے جو سب کہہ رہے ہیں، کہ ذمہ دار وہ کرے جو اللہ اسے چاہتے ہیں۔ ہاں سنو، مشورہ تو کیا، لیکن سب کی رائے کے خلاف فیصلہ، سب کسی کی رائے نہیں ہے جو ہے حضرت صاحب کی جماعت کا روانہ کیا جائے، کسی کی رائے نہیں، سب کی رائے ایک طرف ہے۔ اس سب کے خلاف حضرت بکر کا فیصلہ ایک طرف۔ کیا ہوا کہ سب کی رائے کے خلاف فیصلہ ہوا اور سب نے مل کر فیصلے کو قبول کیا۔ یہ تھی اصل بات۔ درمیان مجھے عرض کر دیا میں نے یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ اکثریت کی رائے فیصلہ ہو، بالکل نہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ دیکھو کہ رائے کے بعد ذمہ دار کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ رائے تو مختلف ہوں گی کیونکہ صلاحیتیں مختلف ہیں، تجربات مختلف ہیں۔ تو آپ نے احد کے میدان میں مشورہ کیا، احد کے موقع پر، کہ کیا کرنا چاہیے، مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں، باہر نکل کر۔ تو صحابہ کی رائے تھی، کبار صحابہ کی رائے کے باہر نکلیں۔ آپ نے مشورے کو خوب وسعت دی، سب سے پوچھا۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقین کا سردار، اسے ہی پوچھا، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھو، حالانکہ منافق ہے، رائے سے بھی لی، ابھی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا جی ہماری رائے تو یہ ہے، روایت میں ہے کہ اس کو بڑا تجربہ تھا جنگوں کا، جنگ کا تجربہ رکھتا تھا، کہ ہمارا تو خیال یہی ہے کہ مدینے میں رہ کر لڑا جائے، کیونکہ ہمیشہ جب بھی کوئی ایسے حالات پیش آئے مدینے میں رہ کر کامیابی ہوئی، لہذا باہر نہ نکلا جائے، مدینے میں رہ کر لڑا جائے۔ رائے کا اختلاف ہو گیا، بعض کی رائے تھی کہ ہاں مدینے میں ٹھیک ہے، کچھ بھی صحیح ہے، رائے یہ ہو یا یہ ہو، یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کیا فعل کرتے ہیں، آپ کیا عمل کرتے ہیں۔ آپ گھر میں داخل ہوئے اور آپ تیار ہو کر نکلے مدینے سے باہر جانے کے لیے، ختم ہو گئی، سارے رائے ختم ہو گئی کہ آپ خود نکلنے کے لیے تیار ہو گئے، فیصلہ فرما دیا۔ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ ہماری رائے تو وہی ہے جو پہلے تھی، ہم آپ کے ساتھ نہیں نکلیں گے اس لیے کہ آپ نے ہماری رائے پر عمل نہیں کیا۔ سنو، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ افتراق پیدا ہوا، ہم تو وہی کریں گے جو ہماری رائے تھی، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے اس لیے کہ آپ نے ہماری رائے پر عمل نہیں کیا۔ یہ کہہ کر عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقین کا سردار، وہ الگ ہو گیا اور اعلان کر دیا اس نے کہ ہماری رائے والے ہمارے ساتھ ہو جاویں۔ سنو، کون ہماری رائے پر ہے، کوئی ان کی رائے پر ہے، الگ الگ ہو جاؤ۔ سنو، افتراق، جی ہاں، اپنے رائے پر اڑ گیا وہ، ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی، اب کیا اڑنا اس پر؟ کون میرے ساتھ ہے؟ تو 300 آدمی ساتھ ہو گئے اس کے، 1000 تو کل تھے صحابہ آپ کے ساتھ، 300 ان کے ساتھ ہو گئے عبداللہ بن ابی کے ساتھ، کہ ہم 300 آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ خطرہ نظر آ رہا ہے، باہر تجربہ ہے نہیں ہمیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، جب یہ رائے آ گئی ہے کہ بھئی مدینے میں رہ کے لڑنا ہے تو ہماری رائے پر عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے، اس لیے ہم تو آپ کے ساتھ جائیں گے نہیں۔ یہ صاف کہا، یہی الفاظ تھے کہ ہمارے آپ کے ساتھ نہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے تھے اس پر عمل نہیں ہوا، یہ ٹھہر گیا۔ اس کے ساتھ 300 آدمی الگ ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 آدمی نکلے، 300 کم ہو گئے۔ پھر قرآن میں ایک بات اور ہے کہ 2 جماعتیں ایمان والوں کی، 2 جماعتیں ایمان والوں کی، وہ درمیان میں لٹک گئے، ان کا ساتھ دیں یا ان کا ساتھ دیں۔ ہاں،
اسی طرح ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، قرآن کی آیت ہے، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ دو جماعتیں ایسی تھیں جو درمیان میں لٹک گئیں، ادھر جامیں، ان کا ساتھ دیں کہ ان کا ساتھ دیں؟ جی ہاں، واللہ ولیہما۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایمان والے تھے، مخلصین تھے، ان کو اللہ نے سنبھال لیا، یہ جماعت یہ کہا کرتی تھی کہ اللہ نے ہماری کمزوری تو ظاہر کر دی قرآن میں، ہمیں بڑا افسوس تھا اس آیت کا کہ ہمارے بارے میں آیت نازل ہوئی اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، لیکن جب آگے اللہ نے فرمایا واللہ ولیہما تو اس سے ہمیں اطمینان ہو گیا کہ جب اللہ ہمارا والی ہے، ہمارا دوست ہے، تو اللہ ہمیں خیر کی طرف پھیر دے گا۔ چنانچہ کچھ تھوڑے سے تذبذب کے بعد، کچھ سوچ بچار کے بعد، یہ دونوں جماعتیں ایمان والوں کی یہ بھی صحابہ کے ساتھ ہو گئیں، باہر نکل گئیں، ورنہ یہ کچھ عرصے درمیان میں لٹکی رہیں کہ ہمیں کس کا ساتھ دیں؟ جی ہاں، کسی اللہ نے کیسے اللہ نے کھول کھول کے بیان کر دیے سارے اصول۔ جماعت نکلی، احد کا میدان ہوا، آپ نے اپنے صحابہ کو ترتیب دیا، اور آپ نے ایک ایسی گھاٹی جبل رمات پر جہاں سے آپ کو اندازہ تھا کہ دشمن ادھر سے حملہ کر سکتا ہے، آپ نے 50 صحابہ عبداللہ بن جبیر ان کے ساتھ متعین کر دیے ایک پہاڑ کے اوپر، فرمایا کہ تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے 50 کو، چاہے ہمیں فتح ہو، شکست ہو، دشمن بھاگ جائے تب بھی یہاں سے مت ہٹنا، اور یہ فرمایا کہ اگر ہمیں شکست ہو جاوے اور ہماری لاشوں کو آسمان سے اترنے والے پرندے ہماری لاشوں کو کھاویں، تم دیکھ رہے ہو، تب بھی یہاں سے مت ہٹنا۔ سنو تو صحیح، یہ بات سخت بات فرمائی آپ نے، روایت میں ہے کہ اگر تم یہ منظر دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے کہ ہمیں دشمن قتل کر دے اور میدان میں ہماری لاشیں پڑی ہوئی ہوں اور چیل کبے اتر کر ہماری لاشوں کو گوشت کھاویں، تب بھی تم ہم سے ان پرندوں کو اڑانے کے لیے بھی یہاں سے مت ہٹنا۔ سنو بات، اور اگر ہمیں فتح ہو جاوے، دشمن بھاگ جائے اور ہم سب مال غنیمت لوٹ رہے ہوں، تب بھی تم یہاں سے مت ہٹنا۔ لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اصول پہلے کے لیے تھا، اب تھوڑی ہے، اب تو معاملہ نمٹ گیا، میدان ختم ہو چکا، سب جا رہے ہیں، سارے مشرکین کو ہزیمت ہو گئی ہے اور مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، سب سارا مال لوٹ لیں گے، ہم رہ جائیں گے۔ ہاں، یہ نہیں کہ اصول پہلے کے لیے تھا، اب نہیں ہے، یہ اصول کی بات یہ ہے کہ جو کام جس وقت تک کے لیے دیا گیا ہے اس کو پورا کرو، یہ مت کہو کہ یہ حکم پہلے کے لیے تھا، اب نہیں ہے۔ صحابہ یہ کرتے تھے کہ اگلے حکم کا انتظار کرتے تھے، اس وقت تک اس حکم پہ، اس کام پر لگے رہتے تھے جب تک اگلا کام دیا جاوے، یہ نہیں اس کو درمیان میں چھوڑ دیں اپنی رائے سے، اپنی سوچ سے۔ سنو، چنانچہ اللہ کا حکم اور اللہ کی شان کہ مسلمانوں کو زبردست فتح ہوئی، مشرکین کو شکست ہوئی، اور یہ سب میدان چھوڑ کے بھاگے، بہت جلدی میدان ہاتھ میں آ گیا، صحابہ کرام اللہ کا فضل اور مال غنیمت کے لوٹنے میں لگے۔ ان 50 نے دیکھا، اوہو تو ختم ہو چکا قصہ، اور میدان سے دشمن بھاگ چکا ہے، سارا مال غنیمت لوگ لوٹ رہے ہیں، چلو ہم بھی اترے۔ ان کے امیر صاحب نے کہا نہیں بھائی، تم 50 میں سے ایک بھی یہاں سے نہیں اترے گا، اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ حکم تو پہلے کے لیے تھا، کہ بھائی میں کچھ نہیں جانتا، مجھے تو یہ حکم ملا ہے، لہٰذا کوئی یہاں سے نہیں ہلے گا۔ سنو، بڑے عجیب قصہ ہے، ان 50 میں سے 40 نے کہا کہ ہم تو نیچے اتریں گے، صرف 40 آدمی، ہم نیچے اتریں گے۔ دیکھو تو صحیح، 700 صحابہ میں سے صرف 40 صحابہ نے حکم کی خلاف ورزی کی، 700 صحابہ میں سے 40 صحابہ نے حکم کی خلاف ورزی کی، اور وہ بھی یہ سوچ کر
کہ اب اس کی ضرورت نہیں کہ یہاں رکا جائے، یہ تو اس وقت کے لیے تھا جب میدان ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا۔ 40 اتر گئے، 10 صحابہ نے کہا تو امیر کے تابع ہیں اپنے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، اب تو جس سے جو چاہو کروا دو، آزاد ہیں سب، تو جس سے جو چاہے کروا دو، کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو چنانچہ 40 صحابہ وہاں سے اتر گئے نیچے، اور 10 صحابہ رہ گئے جبل رومات پر۔ ان 10 کو قتل کیا گیا۔ مشرکین نے آ کر اس گھاٹی کی طرف سے حملہ کیا، ان 10 کو قتل کیا، اور میدان میں ایسے آئے مشرکین پلٹ کر کہ صحابہ کو بالکل احساس نہیں تھا کہ دشمن ہماری پیٹھ پر سوار ہے، سب مال غنیمت لوٹنے میں تھے اور دشمن نے حملہ کیا۔ ایسی گھمسان کی جنگ ہوئی کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کو قتل کیا اس موقع پر۔ کچھ پتہ نہیں کون کیا ہے، کون کہاں ہے، کون کسے مار رہا ہے۔ جی ہاں، مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان شہید ہوئے۔ قرآن نے کھول کر کہا ہے وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَا تُحِبُّونَ۔ جی ہاں، کہ تم فتح دیکھ چکے تھے اپنی آنکھوں سے، لیکن تم نے فتح دیکھنے کے بعد ایک نافرمانی کی، اللہ نے تمہارے ہاتھ سے میدان چھین کر غیروں کے ہاتھ میں کر دیا۔ سیدھی بات ہے، سارا میدان غیروں کے ہاتھ میں گیا۔ آپ کی دنیا مبارک شہید ہوئے، آپ کو زخم آئے، آپ کے قتل کی خبر عام ہو گئی۔ جی ہاں، کیا کیا حالات ہوئے، صحابہ کے پاؤں کھڑ گئے میدان احد سے۔ سب اس پر ہوا کہ بات نہیں مانی بس۔ اس لیے میں عرض کر رہا دوستو عزیزو، یہ سارا فساد اس کا ہے کہ ایک قسم تو الگ ہو گئی یہ کہہ کر کہ کیونکہ ہمارے رائے پر عمل نہیں ہوا اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے۔ سنو غور سے، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اختلاف تو کرتے ہیں، مخالفت نہیں کرتے، اور اختلاف تو کرتے ہیں، افتراق نہیں ہونے دیتے۔ اختلاف رحمت ہے، افتراق مصیبت ہے۔ اختلاف تو رحمت ہے، یہ اختلاف ہوا کہ اختلاف سے تو رحمت آئے گی۔ کیوں کہ رحمت کے آنے کا مطلب یہ ہے اختلاف سے کہ رائے کے اختلاف سے امور میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ایک رائے یہ ہے، ایک رائے یہ ہے، ایک رائے یہ ہے، یہ سب رائے آ گئی، اور افتراق سے مصیبت آتی ہے۔ جی ہاں، چنانچہ اس احد کے میدان میں بہت اصول ہیں کہ تمہارے ہاتھوں سے میدان آتے آتے نکل جاوے گا۔ حالانکہ 700 صحابہ میں سے 40 نے صرف خلاف ورزی کی ہے۔ اگر یہ 50 صحابہ، 40 صحابہ ان کے ساتھ، ان 10 کے ساتھ یہ جمع رہتے اپنی جگہ پر تو میدان سارا مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ اس لیے کام اجتماعی کام ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ایک طبقے والے کہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے تو حالات سارے مسلمانوں پہ نہیں آئیں گے۔ نہیں، اگر ایک علاقے والے کہیں گے ہم یہ نہیں کریں گے تو نافرمانی کا وبال اور نافرمانی کی ہزیمت اور نافرمانی کی مصیبت سب پر آئے گی۔ دیکھو یہاں یہ ہوا کہ نافرمانی 40 نے کی اور حالات کتنوں پر آئے؟ جی ہاں، سب پر، ہاں سب پر حالات آئے۔ نافرمانی 40 نے کی ہے، ایک علاقے والوں نے صرف۔ آپ کے تو اور بھی مورچے تھے، ایک مورچہ ٹوٹا صرف، ایک مورچے میں بھی 10 جمع رہے، 40 الگ ہو گئے۔ ہاں، اس لیے کہتے ہیں کہ اجتماعیت سب سے زیادہ مدد کے لانے کا ذریعہ ہے۔ اجتماعیت سب سے زیادہ نصرت کے لانے کا ذریعہ ہے۔ اجتماعیت اصل ہے کہ ساری نصرتیں اجتماعیت کے ساتھ ہیں، نصرتیں اجتماعیت کے ساتھ ہیں، اور نحوست افتراق کے ساتھ ہیں۔ اختلاف تو ہوا کرتا ہے، ہماری رائے یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے، کہ رائے کا اختلاف تو ہوا کرتا ہے، پرانا چلا آ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ سخت اختلاف تھا سب کو، کوئی بھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ نہیں تھا رائے میں۔ ہاں، مشورہ ہوا کہ کیا کریں، کہ سب کی رائے ایک طرف، امام کی رائے اور ان کا فیصلہ ایک طرف۔ جی ہاں، یوں کرنا ہے۔ قرآن کا جمع کرنے میں کسی سے مشورہ ہی نہیں ہوا، لو اتنا بڑا کام ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ابوبکر قرآن جمع کر دیجئے، لو تو قرائے صحابہ شہید ہو رہے ہیں،
جن کے سینوں میں قرآن ہے وہ دنیا سے جا رہے ہیں. جنگوں میں کتنے قرہ ختم ہو چکے, 70 قرائے صحابہ ایک موقع پہ قتل کر دیے گئے. کیا کر دیے؟ قرآن جمع کرا دیے ایک جگہ. ابو بکر نے فرمایا کہ عمر میں وہ کام کیسے کروں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا؟ کہ نہیں, یہ کام تو ہونا ہے قرآن کی حفاظت کے لیے. وقتی تقاضا آ گیا, پہلے نہیں تھا. آج کل لوگ یہ کہتے ہیں جو چیز پہلے نہیں تھی وہ اب کیوں ہو رہی ہے؟ ہاں, اب کیوں ہو رہی ہے؟ جی پہلے نہیں تھی اب کیوں ہو رہی ہے؟ جی ہاں, یہ اشکال ہے. اور یہی چیز آدمیوں کو پیچھے لے جاتی ہے. جو چیز پہلے نہیں تھی اسے اب کیوں کر رہے؟ ایسا نہیں ہوتا. بے شمار چیزیں ہیں, بے شمار چیزیں. تو ابو بکر نے کی, اللہ کے نبی نے نہیں کی. حضرت عمر نے کی, ابو بکر نے نہیں کی. لوگوں نے یاد بھی دلایا مومنین حضرت بکر نے ایسا کیا نہیں ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں ابو بکر نے ایسا نہیں کیا مگر مجھے ایسا کرنا ہے, مجھے ایسا کرنا ہے. آپ نے نہیں کیا, میں کہ مجھے ایسا کرنا ہے. سنو, ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا عمر میں کیسے کام کروں جس کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا؟ کہ نہیں مومنین یہ کام ہونا ہے. تو 3 آدمی تھے صرف, حضرت عمر رائے دینے والے, حضرت ابو بکر فیصلہ کرنے والے, اور حضرت زید قرآن لکھنے والے, کاتب بھی تھے. یہ 3 آدمی. حضرت عمر کی رائے, حضرت بکر کا فیصلہ, حضرت زید نے قرآن لکھ دیا. ایک مدینے میں ایسا نہیں ملے گا کوئی جو یہ کہ ہم یہ قرآن نہیں پڑھیں گے, ہمارے سے اس میں رائے نہیں لی گئی. جی ہاں ٹھیک ہے, مومنین نے ایک مصلحت سمجھی ہے, ایک ضرورت سمجھی ہے, کر دیا. جی ہاں, یہ تو نہیں کہ بھائی ہم تو ہماری رائے نہیں ہے جہاں ہم سے رائے لی نہیں گئی. ہاں سمجھتے تھے کہ ہر مسئلے میں سب سے رائے لینا بھی ضروری نہیں ہے. اس کی بھی سیرتیں بہت, اس میں کی بھی سیرتیں بہت مثالیں ہیں. ہاں کہ سب سے رائے نہیں لی گئی, کوئی بات نہیں کہ رائے ہمارا حق نہیں ہے, ہم سے ذمہ دار رائے لے تو رائے دے دو. یہ مت کو ہم سے رائے کیوں نہیں لی گئی, نہیں, ذمہ دار رائے مانگے رائے دے دو. یوں نہ کہو کہ ہم سے رائے نہیں لی گئی, رائے ہمارا حق نہیں ہے. رائے ہمارا حق نہیں ہے. لوگ رائے کو اپنا حق سمجھتے ہیں. نہیں, اپنا حق الیکشن میں ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی رائے دے کہ وزیر کون ہوگا, صدر کون ہوگا. جی ہاں, اس میں تو رائے رکھتے ہیں لوگ. جی ہاں, تبلیغ میں رائے دینا الیکشن نہیں ہے کہ ہم سے بھی رائے لو, ہم بھی جماعت میں ہیں. نہ, کہ تبلیغ میں تو رائے دینا ایسا ہے جیسا امام بھولنے والے امام کو لقمہ دینا. کہ کون لقمہ دے گا؟ کہ تو حافظ دے گا. کیوں بھائی, کون لقمہ دے گا؟ حافظ لقمہ دے گا. اور کہاں لقمہ دے گا؟ کہ لقمہ بھی نماز میں دے گا, باہر نکل کے لقمہ نہیں دے سکتا. یہ بھی ضروری بات ہے. جی ہاں, لوگ لقمہ دینا چاہتے ہیں, رائے دینا چاہتے ہیں, حالانکہ کام میں نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہی ملیں گے آپ کو. جی ہاں, جو تبلیغ میں رائے دیں گے حالانکہ وہ تبلیغ میں نہیں ہے. جی ہاں, تو تم یوں کر لو, تم یوں کر لو, تم یوں کر لو, اور نہیں مانو گے تو کہیں گے دیکھو ہماری بات نہیں سن رہے. کہ ہاں, یہ تو اصولی بات ہے کہ امام کو لقمہ دینے کے لیے آپ اس نماز میں شریک ہوئیے. ایسا ہی ہے نا. اگر امام کو لقمہ دیا کہاں سے؟ نماز کے باہر سے, تو امام لے گا نہیں. جی ہاں, وہ کہتے ہیں کسی کی سنتے نہیں ہیں. ہاں, کسی کی نہیں سنتے. کہ بھائی سننے تو جب آپ ہماری نماز میں شریک ہوں, اصولی بات ہے. اگر آپ کو لقمہ لے لیا ہم نے, اگر آپ کو لقمہ ہم نے نماز کے باہر سے لے لیا تو سب کی نماز فاسد ہو جائے گی. جی ہاں, آپ کا مذہب ہے خارج صلاۃ کا لقمہ. گشت میں آؤ, تعلیم میں آؤ, خروج میں آؤ, قربانیوں میں آؤ, تقاضوں میں آؤ, رائے دو. ہاں, یہ کیا بات ہوئی کہ نہ رکوع میں, نہ سجدے میں, نہ قومے میں, نہ قاعدے میں, نہ نماز میں شریک نہیں, اور کیا دے رہے لقمہ. جی ہاں, امام اٹک گیا تو کیا دے دیا؟ لقمہ دے دیا نماز کے باہر سے. کہ سب کی نماز فاسد ہو جائے گی. یہ تو اصولی بات ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں, بات کیوں ہے؟ السلام علیکم. اگر اس ویڈیو سے آپ کے ایمان کو تازگی ملی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ. اور ہاں, ایسی ایموشنل شارٹ کلپس کی نوٹیفیکیشن پانے کے لیے دہلی مرکز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. تو ساتھیوں, اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو, آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. انشاءاللہ پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئے بیان
اور نئی کئی اپڈیٹ کے ساتھ. جب تک آپ حضرات اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا.